عارف صاحب، میں ایک ٹوٹل نمبرز دیکھ رہا تھا. پنجاب، سندھ، کے پی، بلوچستان، اے جے کے، پی آر پی، ایف سی، اسلام آباد کے اراؤنڈ سر کوئی 6 لاکھ کی نفری ہے پلس پولیس کی. 17 آئی جیز بدل گئے اور آج کی تاریخ تک ایک تو حکومت جو کر رہی ہے، آئی ڈونٹ وانٹ کہ اس پہ کیا ہم کہیں، ایک ہماری انٹرنل بڑی عجیب سی سچویشن ہے. ایک بندے کو انسپیکٹر جنرل لگاتے ہیں، اس کے بعد اسی کو بیک سٹیپ کرنے کے لیے باقی لوگ آ جاتے ہیں. سر یہ کلچر کیوں ہے؟ بالکل آپ نے درست نشاندہی کی ہے. دس از ویری انفارچونیٹ. سروسز کے اندر یہ چیز پچھلے کافی عرصے سے آ چکی ہے کہ بنیادی طور پہ مجھے جو نظر آتی ہے وہ انسیکیورٹی ہے. پروفیشنلزم کی بہت کمی ہو گئی ہے ہر سروس میں، اور لوگ کیریئرزم زیادہ ہے. وہ پروفیشنلزم پہلے ہوتا تھا، اب لوگ ہر کسی کی خواہش ہے کہ جی میں جلدی سے جلدی ہائیسٹ پوسٹ پہ پہنچ جاؤں. حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو موقع دیتا ہے اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹیز. لیکن یہ جو خاص طور پہ پولیس سروس ہے، اس کے اندر یہ بدقسمتی سے چیز آ گئی ہے کہ جی لیگ پولنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک آفیسر کو اس کے اپنے ہی جو جونیئر کولیگز یا ساتھ والے جو ہیں وہ ان کی لیگ پولنگ کر رہے ہوتے ہیں. دس از اے ویری سیڈ اینڈ بٹ دس از اے ریئلٹی. میرا خیال یہ ہے کہ اگر آفیسر جو بھی تعینات ہوں گے ان کی اگر سیکیورٹی ہوگا ٹینیور کا، تو ہر کسی کو ہوگا کہ جب یہ لگ گیا ہے اس نے کم از کم ہی از ہیئر ٹو اسٹے فار سرٹن پیریڈ، تو وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. یہ سرٹنٹی اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ شاید اب ناؤ ایوری باڈی تھنکس کہ جب یہ آیا ہے تو 6-8 مہینے سال بعد ہی ول بی اپ روٹیڈ اینڈ ریمووڈ، اور اس کے بعد پھر وہ جو سال گزرتا ہے اس آفیسر کا، وہ سال وہی سازشیں فیس کرتا رہتا ہے جو اس کے دائیں بائیں کولیگز کر رہے ہوتے ہیں جسٹ ٹو ریموو ہم، اور پھر اس کی جگہ لینے کے لیے، جس کی وجہ سے اوور آل ہماری سروس کا بڑا نقصان ہوا ہے اور ہم سفر بھی کر رہے ہیں اس میں. تو میرے خیال میں یہ کلچر ختم ہونا چاہیے. ابھی آپ پہلے بات کر رہے تھے جب بھی کسی سینئر پولیس آفیسر کو لگائے یا کسی بھی پولیس آفیسر کو لگائیں، اس کی انٹیلیجنس چیک اور اس کو 100 دفعہ 1000 دفعہ سوچیں. جب اس کو لگا لیں تو پھر ایٹ لیسٹ گیو ہم دیٹ مچ اسپیس ٹو پلے اینڈ ٹو ڈیلیور. ابھی ریسنٹلی انعام غنی صاحب آئی جی پنجاب لگے، میرے خیال میں 3-4 مہینے نہیں ہوئے، اور ابھی پرائم منسٹر آئے ہوئے تھے. اس کے بعد وہاں سے ایک دوبارہ کانسپیریسی چل رہی تھی کہ جی چیف سیکرٹری اور آئی جی کو بدل دیں. سر یہ 6 لاکھ کی جو نفری ہے پورے پاکستان میں، یہ کیا سمجھتی ہے جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے کمانڈر کا تو یہ نہیں پتہ کل صبح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ کئی دفعہ کوئی اس میں صداقت نہیں بھی ہوتی، جو ریومرز پھیل رہی ہوتی ہیں، اور اس میں خواہش ہوتی ہے لوگوں کی خواہش بھی ہوتی ہے، اور بدقسمتی سے ایسے فیل ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا شاید کام یہی ہے کہ صبح شام بیٹھ کے وہ سوشل میڈیا پہ افواہیں اڑاتے رہتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے کہ جو بھی ایک آفیسر لگے اس کو ایک ریزنیبل ٹائم ملنا چاہیے ٹو ڈیلیور، جو اس وقت تک ڈیلیور نہیں کر سکتا جب اس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. اگر آپ اس کو 6-8 مہینے بعد وہ ہی اسٹارٹس فیلنگ کرائسز اینڈ ایک انسیکیورٹی، تو میرا خیال ہے کہ یہ آنریبل پرائم منسٹر کو کہنا پڑا لاہور میں جب وہ تشریف لائے کہ دے آر ہیئر ٹو اسٹے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو آئی ایم شیور اس کے بعد ان لوگوں کو اب چپ کر جانا چاہیے جو کوئی اس طرح کی خواہشات رکھتے تھے. ٹھیک. اچھا سر، پولیس آرڈر 2002 کی 3-4 چیزیں میں صرف آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں، لوگ بھی سمجھنا چاہ رہے ہیں، اور میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی. پولیس پولیٹیکلی نیوٹرل ہونی چاہیے، پروفیشنلی اسپیشلائزڈ ہو، پبلکلی اکاؤنٹیبل ہو، آپریشنلی انڈیپینڈنٹ ہو. اس میں غلط چیز کیا ہے سر؟ یہ دیکھیں پولیس آرڈر 2002 کے اندر جو وچ واز ڈرافٹڈ بائی آر ویری ویری پروفیشنل ریناؤنڈ پولیس آفیسرز، اور وہ انہوں نے انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کو اسٹڈی کیا، مختلف ملکوں میں گئے، اور دین دے فارمولیٹڈ اینڈ ڈرافٹڈ دس پولیس آرڈر 2002. میں یہ سمجھتا ہوں وچ واز اے یونیفارم لا فار انٹائر پاکستان. بدقسمتی سے یہ ہوا کہ بعد میں اس کے اندر امینڈمنٹس بہت زیادہ ہو گئیں، اینڈ بیفور اٹ واز فلی امپلیمنٹڈ کوئی 54 امینڈمنٹس ہو گئیں. ٹھیک. اینڈ دین وہ کنٹینیو رہیں. مختلف صوبوں نے تو پھر کئیوں نے تو اس کو بالکل ہی ختم کر کے انہوں نے اپنے بنا لیا ہے. بالکل. اس وقت بدقسمتی سے پورے پاکستان میں کوئی یونیفارم لا نہیں ہے. ہر صوبے نے اپنا ایک لا بنایا ہوا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا سیریس ایشو ہے. پولیس آرڈر 2002 جو ہے، اگر ہم جو کہ بعد میں ایک سپریم کورٹ کے اس میں آنریبل چیف جسٹس صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی سرونگ اینڈ ریٹائرڈ آئی جیز، جنہوں نے اپنی کافی ڈیلیبریشنز کے بعد سفارشات بنائیں اور وہ اپروو ہوئیں انڈر دی امبریلا آف لا اینڈ جسٹس کمیشن، اور بہت ہی اچھی ریکمنڈیشنز ہیں جو ابھی تک ان پہ عمل نہیں ہو سکا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وے فارورڈ یہی ہے کہ ہمارے پاکستان میں تمام صوبوں کا ایک ہی یونیفارم لا ہونا چاہیے، تاکہ یہ جو ڈپلیکیشن ہے یا جو اوور لیپنگ ہے یا کنفیوژن ہے کہ ایک صوبے میں ایک لا فالو ہو رہا ہے، دوسرے صوبے میں دوسرا لا فالو ہو رہا ہے، یہ کنفیوژن ختم ہوگی. بہتر کوآرڈینیشن ہوگی ایٹ دی فیڈرل لیول.
اور اسی طرح جو صوبوں کے اندر بھی نظام چلے گا وہ زیادہ اچھے طریقے سے اور اسٹریم لائن طریقے سے چلے گا. سر پورے پاکستان جس طرح آپ بھی بتا رہے ہیں، اسلام آباد میں بیٹھا ہوا تھا میں، پریزیڈنٹ صاحب کا انٹرویو کر رہا تھا، میں نے ان کو کہا میں کہ سر 1861 کا پولیس لا آرڈر یہاں پر چل رہا ہے، پنجاب کے اندر 2002 کا چل رہا ہے، خیبر پختونخوا میں 2017 کا چل رہا ہے. ایک پولیس لا، پھر وہ ایک ڈسکشن ہوتی ہے کہ جی لا اینڈ آرڈر پروونشل سبجیکٹ ہے، بٹ جتنا کرائم ہے وہ دیٹس اے فیڈرل سبجیکٹ. ایک پولیس لا میں سارے پروونسز کے آئی جیز دے ایگری کہ ایک ہونا چاہیے، سپریم کورٹ کہہ رہی ہونا چاہیے، پھر کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیں اس چیز کے لیے پولیٹیکل ول چاہیے. پولیٹیکل ول بہت ضروری ہے، چونکہ پولیٹیکل ڈسپنسیشن جو حکومت ہے ایک جمہوری حکومت، ڈیفینیٹلی ان کی جب تک ول نہیں ہوگی اس وقت یہ چیز ہو نہیں سکتی. کوئی حکومت یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ جی وہ پولیس ریفارمز نہ لائے، جو دیگر ریفارمز ہیں وہ نہ لائے. یہ موجودہ حکومت بھی اس پہ بڑا فوکسڈ ہیں اور کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن سم ہاؤ ابھی تک وہ چیز ہو نہیں سکی. میرا خیال یہ ہے کہ جو وے فارورڈ یہی ہے، جیسے پہلے بھی میں نے کہا کہ جو لا اینڈ جسٹس کمیشن نے وہ جو ایک رپورٹ آف کورس ود لاٹ آف کنسلٹیشن ود سرونگ آئی جیز اینڈ ریٹائرڈ آئی جیز، سب کی انپٹ اس کے بالکل ایسے ہی تھا، اینڈ اٹ از اے ویری ویری کمپریہنسو ڈاکومنٹ، اور جو ایڈریس کرتی ہے تمام ایشوز کو، جو پبلک کے ایشوز ہیں، جو گورنمنٹ کے ایشوز ہیں، جو ایون پولیس کے ایشوز ہیں. اگر اس پہ حکومتیں عمل درآمد کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری جو خرابیاں ہیں پولیس کے اندر، جو پبلک کو پریشانی ہو رہی ہے یا ہوتی ہے، اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے. اوکے، ایک کوشچن میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، اس کے بعد ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. سر ہمارے بڑا ایک ایشو چلتا ہے کہ یہ جو بڑی ڈسٹرکٹس ہیں، لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان، ادھر جو آر پی اوز لگائے جائیں وہ 21 کے لگائے جائیں. آپ جب آئی جی تھے میں دیکھتا تھا سی سی پی او لاہور 21 کے اینڈ آل دیٹ. ایک بڑا اور نہیں لگائے جاتے، موسٹلی ڈی آئی جیز لگائے جاتے ہیں، وہ سینئر جونیئر ایک اور، لیکن ایک فرسٹریشن لیول ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈیشنل آئی جیز کے اندر ہے. میں اگر پنجاب کی بات کروں یا کہیں کی بھی، تو ایک بہت بڑی لائن آف ایڈیشنل آئی جیز ہے جنہوں نے نیکسٹ آئی جی لگنا ہے. تو ان کو کس طرح ایڈریس کیا جا سکتا ہے یا ان پہ کیا عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے؟ اس پہ میں جواب لیتا ہوں عارف نواز صاحب سے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے.